للذین یولون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، یعنی ایلا کا مطلب کیا ہے؟ اپنی عورتوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اتنے دن میں اب اپنی عورت بیوی سے نہیں بولوں گا یا اس کے پاس نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یا تربص اربعۃ اشہر، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے، ٹھیک ہے جی؟ ایلے کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے 4 مہینے۔ فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم، اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وإن طلقوا وإن عدم الطلاق، اور اگر وہ عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بأنفسہن ثلاثۃ قروء، اور مطلقہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء، 3 حیض، ٹھیک ہے؟ یہ 3 حیض ان کی عدت ہے، ٹھیک ہے؟ 3 حیض میں، تاکہ پتہ چل جائے کلیئر کہ اس کے رحم میں پچھلے جو خامد کا ہے کوئی نطفہ وغیرہ بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ٹھیک ہے؟ مطلب عورت کو پتہ ہے کہ میرا خاوند اب مجھے طلاق دینے والا ہے، ہماری بن نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ میرے رحم میں میرے خاوند کا بچہ ہے، تو پھر بچہ تو ماں کے لیے اس کا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کو چھپا جائے بھی، چلو طلاق تو ہو جانی ہے تو اب یہ میرے پاس ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کسی مومنہ عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے، وہ بلکہ وعدے کر دے اپنے خاوند کے لیے کہ میرے بطن میں تیرا بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کچھ رحم چھپائے۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، والیوم الآخر، آخر کے دن پر، وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے خامد زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کا، فی ذالک، عدت کے دوران، ٹھیک ہے؟ ان ارادو، اگر وہ ارادہ کر لے اصلاحاً، صلح کا، عدت کے دوران عورت منع نہیں کر سکتی، اگر خامد لوٹانا چاہتا ہے تو عورت بالکل منع نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر عدت گزر چکی ہے تو پھر عورت کا حق ہے کہ وہ کہے کہ اب میں آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْحَقِّ، ان کے حقوق ہیں مردوں پر جس طرح کہ ان پر، اچھا، وَلَهُنَّ، ان کے لیے حقوق ہیں، الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جتنا ان کے ذمہ کام ہے اتنا ہی ان کے ذمہ حقوق ہیں۔ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، رجعی طلاق، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مرتبہ طلاق ہوئی، عدت کے دوران بندے نے دوبارہ رجوع کر لیا، ٹھیک ہے؟ اس پر کوئی مطلب ہے کہ اس کی قدغن نہیں ہوگی، کوئی دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اسی میں رجوع ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر طلاق ہوگی، پھر عدت کے دوران رجوع کر لے گا۔ اچھا، 2 مرتبہ بندہ ایسا کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ اگر طلاق ہوگی تو پھر اب وہ اس کے نکاح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ ہاں اگر کسی اور کے ساتھ نکاح ہو جائے اور وہاں سے اتفاقاً طلاق ہو جائے تو دوبارہ پھر واپس آ سکتی ہے۔ الطلاق مرتان، ٹھیک ہے؟ رجعی طلاقیں 2 مرتبہ ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، ٹھیک ہے؟ اگر روکنا ہے تو اچھے طریقے سے، یا آزاد کرنا ہے تو اچھے طریقے سے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے حلال، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم لے لو ان سے جو تم نے ان کو حق مہر دیا ہے، جو کچھ بھی تم نے انہیں دیا، ٹھیک ہے؟ وہ تم واپس نہیں لے سکتے اگر تم طلاق دے رہے ہو۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں خوف کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، تو اگر وہ خوف کریں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، کہ وہ عورت جو کچھ معاوضہ دے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تم ان کو کراس نہ کرنا، تجاوز نہ کرنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، جس نے اللہ کی حدوں کو کراس کیا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ہیں ظالم۔ فإن طلقها، اب یہاں سے تیسری طلاق کی بات شروع ہوگی۔ فإن طلقها، بس اگر اس کو طلاق دے دے تیسری، فلا تحل له، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ نکاح کرے کسی اور دوسرے مرد کے ساتھ۔ فإن طلقها، اور اگر وہ طلاق دے دے، ٹھیک ہے، اتفاقی طور پر، ان جو ہے یہاں پہ اتفاقیہ ہے، ٹھیک ہے، اتفاقی طور پر طلاق ہو جائے، شرط نہ پہلے لگائی گئی ہو کہ تیسرے کے دن طلاق تو نے اسے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ان طلقها، اگر وہ طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ اب دونوں واپس لوٹ آئیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، وہ بیان کرتا ہے ان کو علم حاصل کرنے والی، سمجھنے والی قوم کے لیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دیتے ہو یا دے دو عورتوں کو، فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت پوری کر لیں، ٹھیک، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
ان کو روک رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے، او سرحوہن بمعروف، اور اگر چھوڑنا ہے تو بھلے طریقے سے، فلا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، تم ان کو زیادتی کی خاطر نہ روکو، نہ ان کو روکو ضرارا لتعتدوا، تکلیف دیتے ہوئے تاکہ تم زیادتی کرو گے، ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کیا، فقد ظلم نفسہ، تحقیق اس کے نفس نے ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنانا، واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تم پر کی اللہ نے، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو اللہ نے تم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی، یعظکم بہ، اسی کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ واعلموا، اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی عدت پوری کر چکے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ تم انہیں روکنا، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خامدوں سے، شوہروں سے، پہلے شوہروں سے نکاح کر لیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ آپس میں راضی ہوں اچھے طریقے سے، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، ٹھیک ہے، اسی بات کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِاللَّهِ، جو تم میں سے ہے ایمان رکھنے والا اللہ پر، یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، ذالکم ازکا لکم واطہر، کہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور صاف ستھری بات ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت، والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں گی اپنے بچوں کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل، لیمن، یہ اس کے لیے ہے، اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وعلی المولود، اور باپ کے ذمہ، لہو، اس کے، ٹھیک ہے، اس کے لیے، رزقہن، اس کا کھانا، ٹھیک ہے، کھانا پینا، وقسوتہن بالمعروف، اور لباس کپڑے اچھے طریقے سے، یعنی باپ کے ذمہ ہیں، باپ کے اوپر حق ہے کہ اب وہ کرے گا سارا کچھ، لا تکلف نفس الا وسعہا، نہ تکلیف دی جائے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، وعلی الوارث مثل ذالک، اور وارثوں پر بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر باپ فوت ہو گیا تو پھر اس کے بعد دادا چاچا یہ سب وارث ہیں، وارث بھی اسی طرح ذمہ داری ادا کریں گے۔ فإن ارادا، اگر وہ ارادہ کر لے، فصالا، دودھ چھڑانے کا، ٹھیک ہے، ان تراض منہما وتشاور، آپس کی رضامندی کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، کسی اور سے، کسی دائیا سے، فلا جناح علیکم، تو تم پر پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم پورا اسے ادا کر دو جو معروف طریقے سے دینا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، فاعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑے پیچھے اپنی بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے، 4 أشهر 4 مہینے، وعشرہ اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا، اس میں، فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، جو اپنے حق میں وہ اچھے طریقے سے کوئی کام کریں، یعنی آگے نکاح کا معاملہ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، واللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اس بات میں کہ عورتوں کو اشارے سے نکاح کا پیغام دو، ٹھیک ہے، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو، علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ بے شک عنقریب تمہیں ان کو اپنے دلوں میں لاؤ گے، یاد کرو گے، ولیکن لا تعاہدوہن، اور نہ تم انہیں خفیہ طور پر وعدہ کر لینا، ٹھیک ہے، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم معروف طریقے سے کوئی بھلی بات کہہ دو، ٹھیک ہے، ولا تزیموا عقدۃ النکاح، ٹھیک ہے، اور نہ تم پکی کر لو نکاح کی گرہ، حتی یبلغ الکتاب اجل، حتیٰ کہ کتاب اجل، یعنی کہ اس کی مدت پوری ہو جائے، عدت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، واعلموا، جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا، اس سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے، ٹھیک ہے جی۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء لم تمسوہن، ٹھیک ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے
اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ایسی کو ما لم تمسوہن جن کو تم نے ابھی چھوا بھی نہیں، او تفرضوا لہن فریضۃ اور حق مہر مقرر کیا بھی نہیں، ومتعوہن اور انہیں ساز و سامان دینا، کچھ نہ کچھ خرچ دینا، علی الموسع قدرہ حیثیت والے پر اس کی مقدار کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ اور تنگ دست کے لیے اس کی مقدار کے مطابق، متاعا بالمعروف یہ معروف طریقے کے ساتھ خرچہ دینا ہے، حقا علی المحسنین محسنین نیک لوگوں پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور اگر تمہیں طلاق دے دو ان کو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا بھی نہیں، ٹھیک ہے، ان تمسوہن، ٹھیک ہے، کہ تم نے ان کو چھوا ہے، ٹھیک ہے، وقد فرضتم لہن فریضۃ اور حق مہر بھی مقرر ہوا ہے، فنصف ما فرضتم تو اتنا جو آدھا ہے جو تم نے حق مہر مقرر کیا تھا، الا ان یعفونا یا کہ وہ خود معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا پھر وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر معاف کر دے، وان تعفو اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقوی یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم اور تم اس فضل کو نہ بھولو جو تمہارے درمیان ہے، یعنی اللہ نے جو تمہیں فضل دیا ہے ان کو نہ بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو ان کو دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں جی درمیان میں یہ آیت آ گئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی حفاظت کرو اپنی نمازوں کی اور نماز وسطیٰ کی، ٹھیک ہے، یہ عصر کی نماز ہے، وقوموا للہ قانتین اللہ کے لیے اس کے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب بار بار آ رہا تھا واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جو، اللہ سے ڈر جو، تو اللہ سے ڈرنے کا تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز، یہ درمیان میں لنک آ گیا، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا اگر تم خوف کی حالت میں ہو، دشمن کے خوف کی حالت میں ہو، تو فَرِجَالًا تو چلتے چلتے پڑھو، اور رُكْبَانًا یا پھر سواری پر پڑھو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم پہلے نہیں تھے جانتے، ٹھیک ہے جی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور پیچھے چھوڑتے ہیں اپنی بیویاں، ٹھیک ہے، وصیۃ لازواجکم وہ وصیتیں کریں لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول غیر اخراج ایک سال کا ساز و سامان، وغیر اخراج نہ نکالی بھی نہ جائیں اور ایک سال کے لیے ان کو خرچہ بھی دیا جائے، فإن خرجن فلا جناح علیکم اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن جو اپنے بارے میں وہ خود کوئی معاملہ کر لیں، من معروف اچھے طریقے سے، واللہ عزیز حکیم اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور مطلقات عورتوں کے لیے ساز و سامان ہے اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین متقین پر یہ حق ہے، یعنی مطلقات کو جو طلاق یافتہ کو معروف طریقے سے خرچ دینا یہ متقین پر فرض ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون اسی طرح اللہ وعدے کرتا ہے اپنی آیات کو تمہارے لیے تاکہ تم عقل رکھو، عقل اختیار کرو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ٹھیک ہے، حضر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا تو اللہ نے ان کو کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم پھر ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، وعلموا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، ٹھیک ہے، فیضاعف لہ اضعافا کثیرہ تو اللہ اسے بڑھا چڑھا کے کئی گنا کر کے واپس کرے گا، واللہ یقبض ویبسط اللہ جس کے لیے چاہتا ہے جو رزق کی تنگی کرتا ہے، جس کے لیے کشادگی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف، من بعد موسیٰ کے بعد، اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی اپنے نبی کے لیے کہ لہ مبعث لنا ملکن کہ ہمارے لیے مقرر کر دیجیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ ہم اس کے جو ہے قیادت میں لڑیں گے اللہ کے راستے میں، قال هل عصیتم اس نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم کیا تم پھر تو نہ جاؤ گے اگر تم پر فرض کر دیا گیا قتال، ٹھیک ہے، اللہ تقاتلوا یہ کہ تم نہ قتال کرو، ٹھیک ہے، قالوا انہوں نے کہا وما لنا اور ہمیں کیا ہو گیا ہے اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم نہ قتال کریں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیار
دیارنا، اور تحقیق ہم نکالے بھی گئے ہیں اپنے گھروں سے، و ابنائنا، اور اپنے بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں، فلما کتب علیہم القتال، جب قتال ان پر فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، پھر گئے مگر بہت تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا سردار و بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بادشاہ کی پیروی اختیار کرتے، قالو، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک، کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہی، علینا، ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں اس سے بھی بادشاہت کا، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو مال سے بھی کچھ وسعت نہیں دی گئی، قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے چن لیا ہے اس کو تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم وسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اسے علم اور جسم میں زیادہ کیا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ، کہا ان کو ان کے نبی نے کہ ان آیات، بے شک اس کی بادشاہت، طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، کہ تابوت وہ تمہارے پاس لے کے آئے گا جس میں تمہارے لیے سکینت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور کچھ تبرکات جو باقی تھیں حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی، اس میں ہوں گی، تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوں گے فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پر جس وقت چلا طالوت اپنے لشکر کو لے کے، ٹھیک ہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، قال ان اللہ، اس نے کہا بے شک اللہ، مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں ایک نہر پر آزمائے گا، فمن شرب منہ، جس نے اس سے پانی پی لیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس سے نہ پیا، فإنہ منی، وہ میرے لشکر میں سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر وہ بندہ جس نے ایک چلو بھر کے پیا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو سب نے پی لیا مگر بہت تھوڑے ان میں سے رہ گئے، فلما جاوزا ہوا والذین آمنوا معہ، جب اس کو یعنی پار کیا، ٹھیک ہے، سمندر کو پار کرنے کا وقت آیا، ان لوگوں نے بھی پار کر لیا جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم، آج کے دن ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے جنود لشکر کے ساتھ لڑنے کی، ٹھیک ہے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے کہا جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے، کم من فئۃ، کتنے ہی گروہ ہیں، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں، قلیل فئۃ قلیلۃ، چھوٹی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جو غالب آ جاتی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت و جنودہ، جب وہ ظاہر ہوئے جالوت اور اس کے اس کے لشکر کے سامنے، تو قالوا، انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا، اے اللہ انڈھیل دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا، اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر مدد کرنا۔ اچھا، ان آیات جتنی ہم نے یہاں تک پڑھی ہے نا، ان آیات کا مقصد، مفہوم، پس منظر کیا ہے، انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا، اور آپ کو ان آیات کے ساتھ ایک تسلسل بھی جڑ جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں پہ آج میں نہیں بتانے والا، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی ہے، پہلے ہی بہت لمبی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جب قرآن کا فہم حاصل کرنا ہو اور پوری صورتوں کو پڑھنا ہو تو پھر ویڈیو تو لمبی ہوگی ہی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی جو لیکچر ہوگا اس میں ان آیات کا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے باقی دیکھیں 286 آیات ہیں اور 250 تک ہم نے پڑھ لی ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ آپ کا نگہبان، اللہ آپ کا حافظ ہو، تب تک کے لیے اس کو پڑھیں، سمجھیں، قرآن کا فہم حاصل کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔